بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء سے بیان عزازیل کا۔ حق کے سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی اور دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخی سنجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے یہ عزازیل پیدا ہوا، اس نے وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازوئے زبرد و جد سبز کی عنایت کیے، تب وہاں سے اٹھ کر آسمان اول پر آ گیا، وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام حاشیہ ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال برس تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح رکھا، اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی تو وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6 آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 برس تک عبادت کی، اور اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک کف دست کے برابر جگہ زمین و آسمان کے باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ بعد عرش مولا پر جا کر 6000 برس تک حق کی تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لیں تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لیں۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشتے پر جا پہنچی، اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے حال کے حقیقی کی عبادت کرے گا اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کو 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا دے گا کہ سب محلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود و مرجوم رکھے گا۔ عزازیل نے اس کو پڑھ کر وہی 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور حکم میرا بجا نہ لائے سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا کہ خدا بندہ جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 برس پہلے یہ امر واقعہ ہوا تھا۔ حاصل یہ کہ عزازیل نے کہا لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا کہ عزازیل بشت میں کئی 1000 سال خزان چیے بشت کار ہیں اور ایک دن اس جہان کا اس جہان کے 1000 برس کے برابر ہے۔ پس بشت اس میں ایک منبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور وعظ نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل اور جمع ملائک اس منبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارا گناہ معاف کریں۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی، اسے دیکھ کر سب رونے لگے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہوا گیا جو روتے بھی ہو اور اپنا سر کو پیٹتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص مذلول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب بھی اس کی بات کو سن کر خاموش ہو گئے، اور ایک دن عزازیل نے جناب احدیت میں عرض کی کہ یا الہی جنہوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد برپا کر رکھا ہے مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دیں تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب احدیت نے قبول فرمایا اے عزازیل تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا کر کسی کو قتل کسی کو کوہکاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر بعدہ درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے عزازیل اور اے جماعت ملائک میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے، اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری اور خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے،
तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि एक मुश्तिहाक ज़मीन पर से लाओ। बाहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुलंदी से आसमान की फ़ौरन इस ज़मीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है, चाहा कि एक मुश्त लें। इस वक्त ज़मीन ने उनको कसम दी, ए जिब्राइल, बराए खुदा मुझसे हाक मत ले, कैसे खलीफा पैदा होगा और इसकी औलाद बहुत आसी बागुनागार मस्तजूबत अजाब होगी। मैं मस्कीन हाक पा हूँ, ताकत व तहम्मुल आज़ाद अज़ाब खुदा का नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आग से बाज आए। गर्ज इसी तरह से जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर गए और मिकाईल और फिर इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुँचा। तब इज़राइल को भेजा और उनको भी ज़मीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा, जिसकी कसम तू देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं इसकी हरगिज़ नाफरमानी नहीं करूँगा, तुझको लेकर ही जाऊँगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी भर हाक इस ज़मीन से लेकर आलम बाला पर चले गए। अर्ज़ की कि खुदावंदा तो दाना व बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस हाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और इसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूँगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियाँ देंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इज़राइल, तो गम मत कर, मैं खालिक महलूकात का हूँ, हर एक मौत का सबब बनाऊँगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज़ में गिरफ्तार रहेगा। तब तुझको दुश्मन ना जानेगा, किसी को दर्द में मुब्तला करूँगा और किसी को तबदीक में, किसी को पानी में गर्क करूँगा। बादहु हुक्म इलाही से फरिश्तों ने वो मुश्तिहाक माबैन ताइफ और मक्का मोज़मा के रख दी। बस बरानी रहमत बरसा। तब 2 बरस में वो हाक गीली हुई और चौथे बरस में सलाबा हुई और छठे बरस में फहार हुई और 8वें बरस में आदम की सूरत बनी। तो एक दिन इब्लीस 70,000 फरिश्तों को अपने साथ लेकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और देखा तो काल्बे आदम का हाक पर पड़ा हुआ था। इसने बचश्मे हकारत इसकी तरफ नज़र की और एक दिन फरिश्तों ने जजील से कहा कि इस हाक से खलीफा खुदा का पैदा होगा। वो बोला, सच है, मगर अल्लाह ताला इस सूरत को मेरा फर्मा बरदार कर देगा तो मैं इसको हलाक करूँगा, और अगर मुझे इसका फर्मा बरदार करेगा तो मैं इसकी फर्मा बरदारी नहीं करूँगा।